أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر الرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، خصوصا صل وسلم على صاحب دعوة النبوية الصولة الحيدرية العصمة الفاطمية الحلم الحسنية الشجاعة الحسينية العبادة السجادية الماصر الباقرية الآثار الجعفرية العلوم الكاظمية الحجج الرضوية الجود التقوية النقاوة النقوية الحيبة العسكرية الغيبة إلهية. ولعنة الدائمة على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم والمنحرفين عنهم والشاكين فيهم من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. سلام. ان مجالس خمسہ کا موضوع دنیا کی ہر مقدس کتاب میں پیغمبر اسلام کی امامت، پیغمبر اسلام کی نبوت و رسالت اور مولائے کائنات کی امامت اور نصرت کے تذکرے. اسی موضوع کے تحت یہ ہماری 5ویں مجلس ہے، اور چونکہ یہ مجلس مخصوص ہے علمدار لشکر حسینی سے، میں چاہوں گا کہ اس مضمون کے تحت کچھ چیزیں عرض کروں اور پھر ناصر رسول کے ذکر کے ساتھ ساتھ ناصر امام حسین کا ذکر کروں. عزیزان گرامی، گزشتہ شبوں کی مجلسوں کا آج میں چند لمحوں میں خلاصہ پیش کروں گا کہ دنیا کے ہر رہبر نے، ہر پیشوا نے، ہر رہنما نے
ہر پیغمبر نے، ہر رسول نے، ہر رشی نے، ہر منی نے وقت مدد علی ہی کو پکارا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ زمانہ قدیم کے ایشیا کے نجات دہندہ رہنما مہاتما بدھ نے اپنے بدھ گیان میں علی کو پکارا، اور پھر حضرت نوح نے اپنی کشتی میں سوار ہو کر صرف علی کو پکارا ہی نہیں، اپنی کشتی میں پنجتن پاک کے علم کو سجا دیا۔ آج جو روس میں تختی موجود ہے، جو اہل روس نے 1951 میں کوہ قاف میں تختی کو برآمد کیا، اس تختی کی شکل علم کی شکل ہے۔ اور اس میں کیا لکھا ہے؟ اس میں سامانی زبان میں لکھا ہے۔ میں اس پر انشاءاللہ کئی ایک مجلسیں ہیں لکھنؤ میں، شرف حاصل ہوگا مجھے خطابت کرنے کا، اس میں تشریح کروں گا۔ بس آج میں جو کچھ لکھا ہوا ہے منوعان اسے نقل کرنا چاہتا ہوں۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ اس میں سامانی زبان میں لکھا ہوا ہے۔ سامانی زبان یا سامی زبان، میں نے عرض کیا تھا یہ سامی زبان کی تخصیص حضرت سام کے بیٹے سے ہے، اور اس کا ترجمہ انگریزی زبان میں ہوا ہے، انگلش لینگویج میں ہوا ہے۔ اور جو پنجہ نما تختی حضرت نوح کی تھی، اس میں حضرت نوح نے کس طرح پکارا ہے اللہ کو اور پنجتن پاک کو اور اہل بیت کو۔ چنانچہ اس طرح ایک انگریز مورخ لکھتا ہے، تختی میں یہ لکھا ہوا ہے کہ او مائی گاڈ مائی ہیلپر کیپ مائی ہینڈ وتھ یور مرسی۔ اے میرے اللہ، اے میرے مددگار، تو اپنے رحم و کرم سے میرے دونوں ہاتھوں کو مضبوطی سے پکڑ۔ یہیں تک نہیں لکھا، اس کے بعد لکھتا ہے with your holy bodies، تیرے مقدس ہستیوں کے صدقے میں جن کا نام محمد ہے، ایلیا ہے، حسن ہے، فاطمہ ہے، حسین ہے۔ پھر لکھتا ہے they are biggest in the world and the honorables، وہی تو تمام مخلوقات میں اعلیٰ ترین مخلوق ہے۔ they are the honorables، اور انہی کا احترام واجب بھی ہے۔ پھر آگے لکھتا ہے the world is established for them، دنیا انہی کے لیے خلق ہوئی ہے، انہی کے صدقے میں خلق ہوئی ہے۔ یہ وہ پنجہ ہے کہ جس میں جناب نوح نے لکھا ہے، اور جناب سلیمان کی لوح، جس لوح کے صدقے میں سلیمان اپنا تخت ہوا کے دوش پر اڑا کر لے جاتے تھے۔ تخت سلیمانی، جس لوح سلیمانی کے صدقے میں ہوا میں اڑتی تھی، وہ لوح آج بھی برٹن کے میوزیم میں موجود ہے، شاہی عجائب خانے میں موجود ہے، اور اس میں عبرانی زبان میں لکھا ہوا ہے، گریک اور لیٹن کی زبان میں لکھا ہوا ہے
کیا لکھا ہوا ہے؟ پہلے لکھا ہے اللہ، پھر لکھا ہے احمد، پھر لکھا ہے ایلیا، پھر لکھا ہے بہتول، پھر لکھا ہے حسن، پھر لکھا ہے حسین، پھر یہ لکھا ہے اسی تختی میں کہ حضرت سلیمان فریاد کر رہے ہیں، حضرت سلیمان اپنی بینتی قدرت سے کر رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں، یا ایلیا انتا، یا احمد مقضا، یا فاطمہ اکاشی، یا حسن اسرمتا، یا حسین بارفو، یا ایلیا امتا، اے علی میری مدد کے لیے پہنچیے، میری مدد کے لیے پہنچیے، یا احمد مقضا، یا احمد اے احمد مجھ پر اپنی رحمت برسائیے۔ اب تیسرا جملہ جو جناب سیدہ کے لیے لکھا ہے، یا فاطمہ اکاشی، اے فاطمہ مجھ پر نگاہ کرم کیجئے، اے فاطمہ مجھ پر نگاہ کرم کیجئے، اے حسن میری فریاد کو پہنچیے۔ لیکن جو امام حسین کے لیے لفظ آیا پنجتن میں کسی ذات کے لیے نہیں آیا، یہاں جناب سلیمان نے لکھا یا حسین بارفو، اے حسین میری امت کو بخشوائیے۔ سلیمان بتلانا چاہتے ہیں رحمت کی تخصیص ذات ختمی مرتبہ سے ہے، نصرت کی تخصیص علی سے ہے، تو بخشش کا ذریعہ حسین کی ذات ہے۔ جو سلیمان کی امت کو بخشائے، کیا وہ اپنے عزاداروں کی بخشش نہ کرے؟ یہ جناب سلیمان نے تشریح کبھی کسی مجلس میں کروں گا، یہ سلیمان نے پڑھا، اور بعض حضرات نے گزارش کی ہے مجھے، بلکہ حکم ہی دیا ہے کہ مہابھارت میں جو شری کرشن نے دعا پڑھی ہے اس دعا کو ضرور پڑھا کیجئے، پڑھ دیجئے۔ عزیزان گرامی، یہ سلیمان نے پکارا تھا پنجتن پاک کو، اور مہابھارت کی یدھ میں، مہابھارت کی جنگ میں جو کوروں اور پانڈووں کے درمیان ہوئی، جب شری کرشن جی آئے اور انہوں نے دیکھا کہ حق کے پرستار کم ہیں، باطل کے پرستار زیادہ ہیں، جب انہوں نے دیکھا کہ باطل کے پرستار زیادہ ہیں تو تب علی کو پکارا۔ پہلے تو اپنی سینہ کو، اپنی فوج کو اپدیش دیا، پھر تنہائی میں گئے، زمین بوس ہو کر بیٹھ گئے۔ دیکھا طریقہ کیا سکھایا؟ دیکھو جب بھی علی کو پکارنا تو بڑے ہو کے نہ پکارنا، اپنے آپ کو تراب سے متصل کر کے ابو تراب کو پکارنا۔ اور جب متصل ہو گئے زمین سے تو ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں کو بلند کیا، کہا اے ایشور،
اے پرماتما تجھے تیری ذات کی قسم اور اس دن کی قسم جو دھرتی اور آکاش کے جنم دن کا دن ہے، تجھے تیرے پیارے کے پیارے کی قسم، تجھے تیرے پریتم کے پریتم کی قسم، اور تجھے تیرے ایلیا کا واسطہ، توجہ، تیرے ایلیا کا واسطہ، کون ایلیا پھر کا؟ اس ایلیا کا واسطہ جو سنسار کے سب سے بڑی عبادت گاہ میں پھٹی ہوئی دیوار کے پاس بالک کے روپ میں ملے گا۔ یہی جملے، تجھے اس کا واسطہ جو ایلیا ہے، جو سنسار کی سب سے بڑی عبادت گاہ کے پاس آئے گا، جو بے کسوں کا سہارا ہے، میری بینتی کو سن، ان راکششوں کو نشٹ کر، سچوں کو فتح دے، توجہ، سچوں کو جیت عطا کر، پھر 3 مرتبہ کہا جے ایلیا، جے ایلیا، جے ایلیا۔ مہابھارت کی یدھ میں شری کرشن جی نے بتا دیا، میرے ہندوستان کے واسیوں، اگر تم کسی بھی یدھ کو جیتنا چاہتے ہو، چاہے وہ بھرشٹاچار کا یدھ ہو، چاہے آتنکواد کا یدھ ہو، یا لوکپال بل کا یدھ ہو، تو مہابھارت کی یدھ میں کرشن جی نے کہا جے ایلیا، جے ایلیا، اور خیبر کی یدھ میں نبی نے کہا خیبر کی یدھ میں نبی نے کہا یا علی، یا علی۔ اب میں خیبر کے چند نکتے بھی پڑھ دوں تو میرے پاس وقت نہیں ہے، میرے بھائی جو یہاں موجود ہیں انہیں کم مت سمجھیے، ایک ایک شخص نہیں ہے، شخصیت ہے، شرف صاحب بتا چکے ہیں، ایک ایک شخصیت ہے۔ تو خیبر کی یدھ میں نبی نے پکارا، علامہ اختر زیدی نے 4 مصرے کہے کہ بڑھتی ہی جا رہی ہے میری بے کلی مدد، مولائے کائنات خدا کے ولی مدد، مولائے کائنات خدا کے ولی مدد، تاریخ ہے گواہ، مصیبت جب آئی ہے کہنا پڑا رسول کو بھی یا پوری توجہ، علی، ارے قبلہ آگے تشریف لائیا، علی علی، خیبر کی یدھ میں حیدر کو پکارا گیا۔ توجہ چاہتا ہوں، کوئی ایسی یدھ ہے، کوئی ایسی جنگ بھی ہے جس میں حیدر موجود نہ تھا؟ ارے کیا سن رہے ہیں؟ کوئی ایسی جنگ ہے، کوئی ایسی یدھ ہے کہ جہاں حیدر نہ تھا؟ امامت نے کسی ثانیے حیدر کو پکارا، خیبر میں نبی نے حیدر کو پکارا، اور کربلا میں امام نے ثانیے حیدر کو
میں لے آیا اپنے سننے والوں کو. جزاک اللہ. ہر یدھ میں علی کو پکارا گیا، یعنی نبوت نے امداد کے لیے علی کو پکارا، امامت نے امداد کے لیے عباس کو پکارا، ثانی حیدر کو پکارا، اور جب پکارا اور عباس نے ایک مرتبہ شمشیر شرر باہر نکالی اور 9 محرم کو فوجیں ہٹی، تو اب امام حسین کا جملہ ہے، یا عباس علیکا فداک، اے عباس یہ حسین تم پر فدا ہو جائے. حسین کون؟ امام. امام کی عظمت کیا ہے؟ امام کی عظمت یہ ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ امام پر فدا ہوتا ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ جس پر فدا ہو جائے اسے حسین کہتے ہیں. حسین جس پر فدا ہو جائے اسے ابو الفتح. محمد والے جزاک اللہ. ثانی حیدر حسین کا میں تجھ پر فدا. ارے یہ تو پیکر وفا ہے، ناز وفا ہے، امام وفا ہے، سلطنت وفا ہے، سلطان وفا ہے، سرکار وفا ہے، صحیفہ وفا ہے، علمدار لشکر حسینی ہے، سقائے اہل بیت رسول انام ہے، سقائے سکینہ ہے، علمدار لشکر حسین ہے. کون عباس؟ رئیس الشجاعان، مملکت شجاعت کا راس و رئیس، مملکت شجاعت کا تاجدار. کون عباس؟ کون عباس؟ ملاعب الاسنہ، سنانوں سے کھیلنے والا، قمر بنی ہاشم، قمر بنی ہاشم کا چاند، عالم ربانی، موحد ناسانی علی ابن ابی طالب کی ہم صورت، جس کے لیے کہنے والے نے کیا خوب کہا کہ عباس کو ہم صورت حیدر نہ کہو، عباس کو ہم صورت حیدر نہ کہو، سن لیں گے نصیری تو خدا. جزاک اللہ. علی ولی اللہ، علی قمر بنی ہاشم، قمر بنی ہاشم، ثانی حیدر، ہم صورت حیدر، اور ناز پروردہ آغوش ام البنین، کہ وہ ام البنین کہ جس پر فخر کیا حسین نے،
جس کے دودھ پر ناز کیا حسین نے، مرزا دبیر نے اس کی عکاسی کی. ایسا لڑا وہ بازوئے دل بند مرتضیٰ، ایسا لڑا وہ بازوئے دل بند مرتضیٰ، سکان عرش حق بھی لگے کرنے واہ واہ. زینب سے شاہ کہتے تھے کیوں بنت مرتضیٰ، 14 پہر کی پیاس میں عباس کیا لڑا. اور شیر خدا کے شیر کی طاقت کو دیکھنا، ام البنی کے دودھ کی طاقت. شیر خدا شیر خدا کے شیر کی جرات کو دیکھو. ایسے جری اور ایسے باوفا اور ایسے بہادر کی ولادت کے لیے علی جیسے ماہر الانصاب نے بطن جناب ام البنین فاطمہ کلابیہ کا انتخاب کیوں کیا؟ آخر وہ کون سے کمالات نفسانیہ جناب ام البنین میں پائے جاتے تھے کہ جن خصوصیتوں اور جن کمالات کی بنیاد پر علی جیسے ماہر الانصاب کہ جس کی تلوار 70 نسلوں کو دیکھتی ہے، جس کی نگاہ قیامت تک کی نسلوں کو دیکھتی ہے، ایسے ماہر الانصاب نے ام البنین کا انتخاب کیوں کیا؟ آخر کیا بات ہے؟ وہ کون سے صفات حسنہ ہیں؟ آج میں بتانا چاہتا ہوں کہ جناب ام البنین کا عقد الہام و وحی سے ہوا یا پیغام سے ہوا؟ آج اسی پر میری گفتگو ہے. عزیزان گرامی، میں بات کو ذرا بہت آگے لے جاؤں گا. جناب ہاشم سے لے کر عقد کے سلسلے کو جناب مولائے کائنات اور مولائے کائنات کا عقد جو ام البنین سے ہوا، فاطمہ کلابیہ سے ہوا، کیا وہ وحی و الہام کی بنیاد پر تھا یا پیغام کی بنیاد پر تھا؟ پوری توجہ، یہی میرا موضوع ہے. لیکن میں فاطمہ ام البنین کی عظمت کو میری محترم مائیں اور بہنیں معاف فرمائیں گی، تھوڑا سا وقت لوں گا. میں ذرا عورت کی فطرت سے سمجھاؤں گا کہ عورت کی سرشت کیا ہے، عورت کی فطرت کیا ہوتی ہے، وومن بائی نیچر کیسے ہوتی ہے. یاد رکھیے، عورت محل چھوڑ کر جھوپڑی میں زندگی گزارنا پسند کرے گی، لیکن سوکن کبھی پسند نہیں کرے گی. ٹوٹے گا سناٹا. عورت کی فطرت ہے، عورت کی سرشت یہ ہے کہ عورت محل کو چھوڑ کر، جس میں تمام آسائشیں ہیں، اس محل کو چھوڑ کر، تمام آرام ہے، سب کو چھوڑ کر جھوپڑی میں رہنا پسند کرے گی، سوکن پسند نہیں کرے گی. لباس فاخرہ اتار کر لباس سادہ پہننا پسند کرے گی، سوکن پسند نہیں کرے گی. توجہ چاہتا ہوں. لذیذ اور ذائقہ دار لذتوں کو ترک کر کے معمولی غذا پر گزر بسر کرنا پسند کرے گی، مگر سوکن اسے پسند نہیں ہے. توجہ چاہتا ہوں. یہ عورت کی فطرت ہے. ظاہر صاحب آگے آئیے. یہ عورت کی فطرت ہے، یہ عورت کی سرشت ہے
کہ عورت ہر مصیبت تو برداشت کر لے گی، توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، لیکن سوکن عورت کو برداشت نہیں ہے۔ اور اس فطری شرر بھائی، اس فطری تقاضے سے ازواج رسول بھی مستثنی نہیں ہیں۔ اس فطری تقاضے سے، اس نیچر سے ازواج رسول بھی مستثنی نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب پیغمبر اسلام جناب خدیجہ کے نام سے قربانی دیتے تھے، رسول کی ایک زوجہ رسول کو ستاتی تھی، تانے دیتی تھی، آپ اس ضعیفہ کے نام پر کیوں قربانی دیتے ہیں؟ میں تو ابھی جوان ہوں۔ ان کو جوانی پر فخر تھا، رسول جوانی کو نہیں دیکھتے، ایمان کو دیکھتے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، ایمان کو دیکھتے ہیں رسول۔ اب میں منزل پر لے جا رہا ہوں، ارے ان کو تو بہت ناز تھا، میں کنواری ہوں، میرے اولاد ہوگی تو سلطنت اسلامیہ کی سربراہی میرا نور نظر کرے گا۔ خیالات کے محل، تصورات کے محل بنتے گئے، مگر جب رسول نے کہا تم حکیمہ ہو، ارے کیا سن رہے ہیں آپ؟ ابھی تم حکیمہ ہو، ابھی تم بانجھ ہو، اور دائمی بانجھ ہو، اور تاریخ نے یہی لکھا، نہ صرف وہ حکیمہ تھی، جہیر الصوت تھی۔ یہ علماء کرام جانتے ہیں جہیر الصوت۔ اب میں کیا کروں؟ جہیر الصوت تھی، رسول کی زوجہ سے حسد کرتی تھی، زوجہ ہو کر کا سوکن سے جلتی تھی۔ پوری توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، ایک منزل پر لے جا رہا ہوں، اور انہی کی شخصیت پر فضیلت کے جھوٹے غلاف چڑھائے گئے، خوب جھوٹے غلاف چڑھائے گئے، لیکن جہاں جھوٹی فضیلتیں بیان ہوتی ہیں وہیں سے منقصتیں نمایاں ہو جاتی ہیں۔ کہ کیا کرتی تھی؟ کہ گڈو گڑیوں کا کھیلتی تھی، کبھی رسول سے کہتی تھی چلیے آپ اور میں دونوں مل کر گدکا پھری کا کھیل دیکھیں۔ ارے کہاں ہے میرا مجمع؟ چلیے آپ اور میں مل کر گدکا پھری کا کھیل دیکھیں۔ اور کبھی کہتی تھی آئیے میں اور آپ مل کر دونوں